السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، میں ہوں اقصیٰ شہزادی اور اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے عید الفطر کا یہ مبارک اور خوشیوں بھرا دن بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے، آمین۔ آج کا دن خوشیوں کا دن ہے، انعام کا دن ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت عطا کی اور آج اس کی تکمیل اور شکرانے کے طور پر ہمیں یہ میٹھی عید نصیب فرمائی ہے۔ عید الفطر کا دن اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو بخشش اور انعام دینے کا دن ہے۔ ذرا سوچئے میری بہنوں، ابھی کل ہی کی بات لگتی ہے جب ہم سحری کے لیے اٹھتے تھے، افطار کی رونقیں اور دسترخوان سجتے تھے، تراویح کا سکون اور راتوں کی مناجات ہوتی تھیں۔ کیسے وہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں والا مہینہ ہم سے اتنی جلدی رخصت ہو گیا۔ دل ایک عجیب سی کیفیت میں ہے، خوشی بھی ہے کہ عید کا دن ملا، لیکن آنکھیں نم بھی ہیں کہ وہ پیارا مہینہ، وہ روزے، وہ سحری اور افطار کی پیاری پیاری دعائیں نہ جانے اگلی بار ہماری زندگیوں میں ہمیں نصیب ہوں گی یا نہیں۔ یا اللہ، ہم گناہ گاروں کی ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو، ہمارے رکھے گئے روزوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لینا۔ میری بہنوں، آج عید کے اس مبارک اور بابرکت دن میں آپ کو ایک انتہائی خاص اور طاقتور عمل بتانے جا رہی ہوں۔ آج عید الفطر کے دن آپ نے نماز ظہر ادا کرنے کے فوراً بعد یا پھر عصر کی اذان ہونے سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ اب ان نوافل کی نیت کیا کرنی ہے؟ دھیان سے سنیے گا۔ آپ نے قضائے عمری، قضائے حاجت اور قضائے توبہ کی نیت سے یہ 2 نوافل پڑھنے ہیں۔ یعنی دل میں یہ سچا ارادہ کرنا ہے کہ یا اللہ، رمضان کی عبادت میں یا میری اب تک کی گزری ہوئی زندگی میں مجھ سے جو بھی گناہ ہوئے، جو بھی کمیاں یا کوتاہیاں رہ گئیں، انہیں معاف فرما دے، اور میری جو بھی جائز حاجت ہے، میری دلی مراد ہے، اسے اپنی رحمت سے آج کے دن پورا فرما دے۔ اب میں آپ کو ان نوافل کو پڑھنے کا مکمل اور آسان طریقہ بتاتی ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ سب سے پہلے اپنی جائے نماز پر کھڑی ہو جائیں، نیت کریں اور تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ باندھ لیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا یہ ہے: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے، اور پھر مکمل سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الفاتحہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے صرف 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ پڑھ کر آپ نے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں 3 بار تسبیح پڑھ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں اور پھر 2 سجدے کریں۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں بھی آپ نے بالکل اسی طرح سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ پھر رکوع کریں، 2 سجدے کریں اور اتحیات میں بیٹھ جائیں۔ اتحیات، درود ابراہیمی اور دعا رب جعلنی مقیم الصلاۃ پڑھ کر دائیں اور بائیں اپنا سلام پھیر لیں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے نہایت عاجزی اور ندامت کے ساتھ یہ 3 خاص عمل کرنے ہیں۔ پہلا عمل، سب سے پہلے آپ نے استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ میری بہنوں، استغفار کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ یہ بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک کثرت سے استغفار کرنے والے کی ہر پریشانی دور فرماتا ہے، اس کے غموں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار کی آنسوؤں سے گناہوں کے بڑے بڑے پہاڑ بھی ریت بن کر اڑ جاتے ہیں۔ اس عظیم فضیلت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے 111 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو کوئی لمبی دعا مکمل نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں: استغفر اللہ۔ دوسرا عمل،
اس کے بعد آپ نے جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا اللہم اجرنی من النار پڑھنی ہے۔ اس مختصر سی دعا کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اسے سچے دل سے پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے اور اسے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ رمضان گزرنے کے بعد عید کے دن اس دعا کو پڑھنے کا مقصد اللہ کی پناہ اور اس کی رحمت کے سائے میں آنا ہے۔ آپ نے اس بابرکت دعا کو 71 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تیسرا عمل، یہ دونوں عمل کرنے کے بعد اب آپ نے سجدے میں اپنا سر رکھ دینا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی سب سے پیاری ادا سجدہ ہی لگتی ہے۔ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور دعا سیدھی عرش پر جاتی ہے۔ سجدے میں آپ نے اللہ کا ایک بہت ہی پیارا نام پڑھنا ہے، یا وہابو۔ الوہاب کا مطلب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا، وہ ذات جو بغیر مانگے اور بغیر کسی حساب کے چھپ پر پھاڑ کر دیتی ہے۔ جب آپ سجدے میں رو کر اس نام کو پکارتی ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ سجدے میں سر رکھ کر آپ نے پورے یقین کے ساتھ 41 مرتبہ یا وہابو پڑھنا ہے۔ یہ سب مکمل کرنے کے بعد سجدے سے سر اٹھائیں اور اپنے رب کے حضور بھکاریوں کی طرح ہاتھ پھیلا دیں، رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں، یا اللہ رمضان المبارک میں ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی، ان میں جو کمی کوتاہی رہ گئی، جو غلطی ہوئی، اسے اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ یا رب العالمین میری گزری ہوئی زندگی کے تمام گناہ بخش دے، اور اے میرے رب میری فلاں حاجت، یہاں اپنی جو بھی خاص حاجت یا دلی مراد ہے اس کا تصور کریں، اسے آج عید کے صدقے پورا فرما دے۔ یقین جانے میری بہنوں، عید کے اس بابرکت دن جب آپ ظہر کی نماز کے بعد قضائے عمری اور توبہ کی نیت سے یہ نوافل ادا کر کے اللہ کے خزانوں سے مانگیں گی تو اللہ آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، وہ آپ کی ہر جائز حاجت پوری فرمائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ آج کے دن اس بابرکت عمل کو ضرور کریں گی۔ اپنی دعاؤں میں اپنی اس بہن اقصیٰ شہزادی کو بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔